السلام علیکم everyone, welcome to another Durrani vlog. This is me Anam Durrani. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. آج کے خوبصورت دن کا آغاز ہم کر رہے ہیں خوبصورت vlog کے ساتھ. آج ہم آئے ہوئے ہیں دربار عالیہ حضرت سخی اسرار الحق کے دربار پر. یہ بہت جانے مانے جو ہیں بابا جی تھے, تو یہ بہت چلہ بھی کرتے تھے اور لوگوں کو پانی بھی دم کر کے دیتے تھے اور ان کو شفا ہوتی تھی. اور یہ مطلب ان بزرگوں میں سے کہے جاتے ہیں جو بہت زیادہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا دربار اور ان کی جو اور خصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ. چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں میں. آج ہم آئے ہوئے ہیں آستانہ عالیہ سید اسرار الحق صاحب کے آخری آرام گاہ پر, جو گرجا گاؤں میں واقع ہے. آپ ایک عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے. آپ جب تک زندہ تھے اپنی کرامات سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس جوک در جوک آتے رہتے تھے اور آپ سے فیض یاب ہوئے تھے. کوئی بھی آپ کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا. آپ اللہ کے ولی تھے. اللہ پاک کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے آپ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے. آپ سب کچھ جانتے ہوئے لوگوں کے عیب ان کو کھل کر نہ بتاتے تھے. ہمیشہ لوگوں کی پردہ پوشی کرتے, ایسی گفتگو فرماتے کہ سامنے والے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لے. آپ لوگوں کو ان کے مسائل کے مطابق ان کو وضاحت اور قرآنی آیات پڑھنے کے لیے بتاتے تھے اور اس طرح ان کے مسائل حل ہو جاتے اور بیماروں کو اللہ کے کرم سے شفا مل جاتی. آپ کا علم نورانی تھا. آپ کوئی ایسا کام نہ کرتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ آپ کی آرام گاہ پر ایسے ہی تشریف لاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. قرآن مجید سورۃ یونس کی آیت نمبر 62-63 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. ولی اللہ یا اولیاء اللہ اللہ رب العزت کے ان مقبول بندوں کو کہتے ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی محبت اطاعت خوف نے انہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا ہے. اللہ کے ولیوں کی محبت در حقیقت دارین کی سعادت اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے. اولیاء اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی حاجتیں پوری فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں سے خلقت فائدہ اٹھاتی ہے. اکثر اوقات مقبولان حق سے حیرت انگیز افعال کا اظہار ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر دور دراز مقامات کے حالات منکشف ہونا, جمادات اور حیوانات سے کلام کرنا, بلاؤں کو دفع کرنا اور مصیبتوں کو ٹالنا وغیرہ. یہ آپ جو یہ دیکھ رہی ہیں سامنے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہاں پر اگر کوئی بندہ 3 دفعہ یہاں سے چکر لگائے اور اپنی حاجت دل میں رکھے تو اس کی حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے. ہم لوگ بھی یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ جو ہے ہماری تھوڑی بہت جو حاجتیں ہیں وہ ہم پوری کروا سکیں. یہاں پر آنے کے بعد دل کو عجیب قسم کا سکون ملا ہے. یہاں پر اتنے زیادہ رش نہیں تھی کیونکہ ہم آج بالکل ایسے دن میں آئے تھے جب نہ کوئی چھٹی کا دن تھا اور نہ ہی کوئی یہاں پہ عرس وغیرہ تھا. یہاں پہ عرس وغیرہ ہوں گے تو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر, اور بہت زیادہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں چادر وغیرہ چڑھانے کے لیے اور پھول وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. تو ہم اس دن ایسے دن آئے ہیں کہ نہ کوئی جمعرات تھی اور نہ ہی جمعہ. ہم بس ایسے ہی آ گئے کہ یہاں پہ رش نہ ہو. ہم نے ویڈیو بھی بنانی تھی, آپ کو بھی دکھانا تھا ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی مل گیا اور بہت اچھا فیل ہوا یہاں پر آنے کے بعد. یہاں سے بچوں نے جو ہے پھول وغیرہ بھی توڑے ہیں. حالانکہ میں تو ان کو منع کر رہی تھی پھول نہیں توڑنے, لیکن پھر بھی انہوں نے توڑ لیے پھول. اور پھر ہم نے دور دور سے بھی نظارہ کیا ادھر کا. پھر دل کو بہت پتہ نہیں عجیب قسم کا سکون بھی ملتا ہے ایسی جگہ پر آ کر. تو بہت دن کے بعد ہم ایسی جگہ پر آئے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے یہاں پر تھوڑی دیر رکیں گے. یہاں پہ پاس
کسی پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو ہم تھوڑا سا اور آگے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایریا ان کے پاس ہے، بہت زیادہ بڑا، پتہ نہیں کتنے کنال پہ ان کی زمین ہے۔ ہم نے گاڑی بالکل اندر ہی پارک کر دی، گیٹ کے اندر لے کر آ گئے اور اندر آ کے گاڑی کو پارک کر دیا۔ ہم یہاں پہ کچھ بطخ تھیں، وہ ہم نے دیکھی، وہ حضرت اسرار الحق کے ہاتھ کی بطخ ہیں۔ یہ تقریباً 6 سال پرانی بطخ ہیں، اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں۔ اور یہاں پر حضرت اسرار الحق کی امی اور وائف کی بھی آرام گاہ ہے، چونکہ وہاں پر باہر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم وہاں پر جا کے ویڈیو بنائیں، تو ہم نے بس وہاں پر فاتحہ پڑھی اور ہم وہاں سے پھر باہر آ گئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اندر کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جو چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بیویوں کی قبروں پر کسی کو جانا نہیں چاہیے، مردوں کو خاص طور پر، بس عورتیں ہی جا کر فاتحہ پڑھ سکتی ہیں وہاں جا کے۔ یہ بہت اچھا مجھے لگا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ لنگر بھی بنتا ہے اور غریبوں کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور لنگر کا کوئی دن مخصوص نہیں ہے، مطلب ڈیلی لنگر بنتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم آئے تو یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں، تو انہوں نے ہمیں مطلب کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں، بیٹھیں، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ہمیں نہیں۔ تو کیسا لگا آج کا ولاگ آپ کو؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ہمیں گھر جاتے جاتے رات ہو گئی۔ گرجا گاؤں کا روڈ ہے، تو یہاں پہ بڑے احتیاط سے جو ہے نا گاڑی چلانی پڑتی ہے۔